الصلاة خير من النوم۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ کردار تھا کہ آپ مدینے کی سب گلیوں میں روزانہ رات کو چکر لگاتے تھے۔ کوئی پریشان تو نہیں ہے، کوئی بیمار تو نہیں ہے، کوئی آفت میں مبتلا تو نہیں ہے، کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے، میں اس کی مصیبت کو، پریشانیوں کو دور کر سکوں۔ ایک دن ایک دروازے سے رونے کی آواز آ رہی تھی، بڑی درد بھری آواز میں وہ رو رہا تھا۔ میرے نبی نے دروازے پہ دستک دی، دروازہ کھولا گیا، دیکھا کہ ایک انسان ہے جو اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہا ہے اور آٹا بنا رہا ہے جوں کا۔ میرے نبی نے اس سے وجہ پوچھی کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ جو میرا مالک ہے وہ مجھ سے بہت زیادہ کام کراتا ہے، میں کام نہیں کرتا ہوں تو مجھے مارتا ہے۔ جب دیکھا میرے نبی نے تو ان کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے، ان کے ہاتھ لال ہو چکے تھے۔ میرے نبی نے ان کو اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میں کہا کہ آپ آرام کرو، آپ کی جگہ آج پوری رات کام میں کروں گا۔ نبی نے کام کیا۔ صبح کا جب وقت آیا میرے نبی وہاں سے چلے گئے۔ پھر دوسرا دن پھر نبی اسی گھر میں آئے۔ ابھی اس دن کا کام بھی میرے نبی نے کر دیا۔ تیسرے دن وہ غلام جو تھا قدموں کو پکڑ کے بیٹھ گیا اور کہا کہ آپ ہیں کون جو میرا روز کام کرتے ہیں چلے جاتے ہیں؟ میں آپ کو پہچانتا نہیں، میں آپ کو جانتا نہیں، آپ نے ابھی تک نام بھی نہیں بتایا اپنا۔ نبی نے فرمایا میں نام بتانا تو نہیں چاہتا مگر آپ سننا چاہتے ہیں، محمد بن عبداللہ میرا ہی نام ہے۔ وہ جو غلام تھا نام سن کے مچل گیا اور سمجھ گیا کہ یہی وہ نبی ہیں جن کے چرچے آج پورے عرب میں ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہے ہیں۔ لوگ تو ان کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں مگر یہ ایسے نہیں ہیں، ان کا کردار لاجواب ہے، یہ بے مثال ہیں۔ اتنا جب کردار نبی کا دیکھا کہا کہ کیوں نہ مجھے بھی تم اپنے مذہب میں داخل کر لو، کیوں نہ مجھے بھی تم اسلام میں داخل کر لو اور اپنا کلمہ پڑھا دو۔ میرے نبی نے کہا پھر دیر کیوں کرتے ہو، کلمہ پڑھو اور مسلمان ہو جاؤ، مگر کام کرتے رہنا۔ ٹھیک ہے آقا، بس کلمہ پڑھا دے یہی میرے لیے خوش نصیبی ہے۔ اب جب کلمہ پڑھ لیا تو ان کی جو تکلیف تھی وہ دور ہو گئی، کیونکہ انہیں جب بھی کوئی ٹینشن یا غم ستاتا تھا بس نبی کا خیال اپنے دل میں لا لیا کرتے تھے اور ان کی تمام ٹینشنیں دور ہو جایا۔ ان کا نام ہے حضرت بلال حبشی۔ جب یہ خبر امیہ بن خلف کو معلوم ہوئی کہ بلال نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور محبت رسول میں مچلتا ہے اور انہی کو یاد کرتا رہتا ہے، تو اس امیہ بن خلف نے نہ ظلم کیا حضرت بلال پر کہ آج ہم اس ظلم کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ امیہ نے آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، آگ کی طرح جلتی ہوئی ریت پر آپ کو لٹایا، سخت ترین دھوپ میں بٹھایا، گرم گرم پتھروں کو سینے پر رکھوایا، گلے میں رسی ڈال کر گلیوں میں گھسیٹتا رہا، مگر یہ سب ظلم و ستم برداشت کرنے کے بعد حضرت بلال کی زبان سے بس یہی نکلتا تھا کہ یا رسول اللہ جیوں گا تو آپ کے لیے اور مروں گا تو آپ کے لیے۔ اتنا ظلم برداشت کرنے کے بعد بھی حضرت بلال روتے نہیں تھے۔ جب آپ کو تکلیف ہوتی خیال مصطفیٰ میں کھو جاتے تھے، جب وہ امیہ ان پہ کوڑے مارتا نبی کا خیال دل میں لاتے اور مچل جاتے تھے کہ تو مارتے مارتے تھک جائے گا مگر میں مار کھاتے ہوئے نہیں تھکوں گا، تیری آرزو میں جینا، تیری جستجو میں مرنا، یہی میری زندگی ہے اور یہی میری بندگی ہے، یہ حضرت بلال نے کہا۔ حضرت بلال نے ہر وہ ظلم امیہ کا سہا ہے جو آج ہم برداشت نہیں کر سکتے، مگر پھر بھی نبی کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑا، نبی کی محبت اپنے دل سے نہیں نکالی۔ جتنی تکلیفیں آپ نے سہی ہیں آپ کے دل میں اتنا ہی عشق بڑھتا گیا اور نبی کی بارگاہ میں آپ کا مقام و مرتبہ اتنا بلند و بالا ہو گیا۔ جب آپ کو خرید لیا گیا، آپ کو اس امیہ سے آزاد کرا دیا گیا تو آپ نبی کے خاص مؤذن بن گئے تھے اور نبی نے فرمایا تھا کہ اے بلال، امیہ تمہیں بلاتا تھا تم جاتے تھے مگر آج تم بلاؤ گے اور سب مدینے والے آئیں گے۔ حضرت بلال نے اذان دی، مدینے سے ابو بکر صدیق بھی آپ کی آواز پر آئے، عمر فاروق آپ کی آواز پر آئے، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، سلمان فارسی، تمام صحابہ اکرام آپ کی آواز پر دوڑ کر مسجد نبوی میں آئے۔ جب اپنا یہ مقام مرتبہ دیکھا تو حضرت بلال نے کہا یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔